کائنات کا پھیلاؤ اور اختتام، سائنس اور قرآن کی روشنی میں۔ 1. بلاک کرنچ کیا ہے؟ بگ کرنچ کیا ہے؟ ویگیانک کائنات کے انجام کے حوالے سے کئی نظریات پیش کرتے ہیں، جن میں سے ایک مشہور نظریہ دی بگ کرنچ ہے۔ جس طرح کائنات ایک دھماکے سے پھیلی تھی، بہت سے ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کائنات کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ کشش ثقل گریوٹی اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ وہ ہر چیز کو واپس اندر کی طرف کھینچنا شروع کر دے گی۔ تمام کہکشائیں، گیلیکسیز، ستارے اور سیارے واپس ایک دوسرے کی طرف گرنے لگیں گے۔ کائنات سکڑتے سکڑتے دوبارہ اسی ایک نقطے پوائنٹ پر آ جائے گی جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی۔ 2. قرآنی نقشہ کشی۔ قرآنی نقشہ کشی۔ قرآن پاک نے اس منظر کو اتنے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ سورہ الانبیاء آیت 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو تمہار رول میں لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ دہرائیں گے۔ 3. تقابلی جائزہ۔ تقابلی جائزہ۔ قرآن اور سائنس کے اس بیان میں 3 اہم مماثلتیں، سملیرٹیز ہیں۔ 1. لپیٹا جانا، کنٹریکشن۔ سائنس اسے بگ کرنچ کہتی ہے، قرآن سزل رول کی مثال دیتا ہے۔ 2. مرکز کی طرف واپسی۔ دونوں کے مطابق کائنات اپنے ابتدائی نقطے کی طرف واپس جائے گی۔ 3. دہرایا جانا۔ دونوں جگہ دوبارہ تخلیق، کریشن کا ذکر ملتا ہے۔ 4. ایک نئی شروعات۔ ایک نئی شروعات۔ ویگیانک بگ باؤنس کا نظریہ بھی پیش کرتے ہیں کہ کائنات سکڑنے کے بعد دوبارہ ایک نئے دھماکے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ قرآن بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کائنات کے لپیٹے جانے کے بعد ایک نئی زمین اور نیا آسمان بنایا جائے گا جو ابدی ایٹرنل ہوگا۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ سورہ ابراہیم 48۔ یہ حقائق ثابت کرتے ہیں کہ کائنات کا ایک مکمل ڈیزائن موجود ہے جو اتفاقیہ نہیں ہے۔ بلیک ہولز کائنات کے سب سے پر اسرار مسٹیریس اجسام ہیں۔ جدید سائنس نے ان کے بارے میں جو کچھ دریافت کیا ہے اس کی جھلک ہمیں قرآن مجید کی بعض آیات میں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سائنسدان بلیک ہولز کی 3 بڑی خصوصیات، وشیشتائیں بتاتے ہیں۔ 1. وہ خود نظر نہیں آتے، انویزیبل۔ 2. وہ کائنات میں حرکت کرتے ہیں، موونگ۔ 3. وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگل لیتے ہیں، یعنی وہ کائنات کے ویکیوم کلینر ہیں۔ 1. قرآن مجید کا بیان۔ سورہ التکویر آیت 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی ایک خاص قسم کی قسم کھائی ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ 16۔ پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چھپ جانے والے ستاروں کی، جو چلنے والے ہیں اور اپنے ٹھکانے میں غائب ہو جانے والے، نگل لینے والے ہیں۔ 2. لفظی معجزہ اور سائنس۔ ان آیات میں 3 ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو بلیک ہول کی تعریف، ڈیفینیشن پر مکمل اترتے ہیں۔ الخنس۔ الخنس اس کا مطلب ہے وہ چیز جو چھپ جائے یا نظر نہ آئے۔ بلیک ہول سے روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے وہ دوربین سے نظر نہیں آتے، بالکل انویزیبل ہوتے ہیں۔ الجوار۔ الجوار اس کا مطلب ہے بہت تیزی سے چلنے والا۔ بلیک ہولز کائنات میں اپنی کہکشاؤں، گیلیکسیز کے گرد بہت تیز رفتاری سے سفر کرتے ہیں۔ الکنس۔ الکناس یہ لفظ کنس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جھاڑو دینا یا صاف کرنا۔ عربی میں اس کا مطلب ہے وہ چیز جو اپنے راستے کو صاف کر دے۔ بلیک ہول بھی اپنی زبردست کشش ثقل، گریوٹی سے اپنے راستے میں آنے والے ستاروں اور گیسوں کو جھاڑو کی طرح سمیٹ کر نگل لیتا ہے۔ 3. ستارے کی موت اور بلیک ہول۔ سائنس کہتی ہے کہ جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنی زندگی ختم کرتا ہے تو وہ سکڑ کر بلیک ہول بن جاتا ہے۔ سورہ النجم کی پہلی آیت میں ارشاد ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَرَ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے یا نیچے جائے۔ سائنٹیفک لحاظ سے گرنے یا نیچے جانے کا مطلب ستارے کا اپنی ہی کشش ثقل میں گر کر کولیپس ہو کر بلیک ہول بننا ہو سکتا ہے۔ 4. کائنات کا تاریک پہلو۔ بلیک ہولز کو دریافت کرنے کے لیے سائنسدانوں نے کشش ثقل کی لہروں اور روشنی کے مڑنے کا مشاہدہ کیا۔ 1400 سال پہلے ایک ایسی ہستی کا ان چیزوں کا تذکرہ کرنا جسے کوئی انسانی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ بلیک ہولز کے بارے میں کچھ ایسی حیران کرنے والی باتیں ہیں جو قرآن کی آیات اور جدید ترین سائنسی تھیوریز جیسے آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کے درمیان ایک گہرا تعلق ظاہر کرتی ہیں۔ 1. روشنی کا قید ہونا اور قرآن کا اشارہ۔ بلیک ہول کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس کی کشش ثقل گریوٹی اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہاں سے روشنی، لائٹ بھی فرار نہیں ہو سکتی، اسی لیے اسے بلیک، سیاہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر
सिराजम मुनीरा रोशन चिराग सूरज के लिए और नूर का जिक्र कसरत से आता है, लेकिन जहां ब्लैक होल जैसी ताकतवर और नजर न आने वाली चीजों का जिक्र है वहां अल्लाह ताला ने उनके मकामात और अथरात की कसम खाई है। 2. वक्त का थम जाना, टाइम डायलेशन। साइंस आइंस्टाइन के मुताबिक कहती है कि ब्लैक होल के करीब वक्त सुस्त हो जाता है। अगर कोई शख्स ब्लैक होल के किनारे इवेंट होराइजन पर खड़ा हो तो उसके लिए 1 सेकंड जमीन के हजारों सालों के बराबर हो सकता है। कुरान में वक्त की इस तब्दीली रिलेटिविटी ऑफ टाइम का जिक्र कई जगह मिलता है, और यकीनन आपके रब के यहाँ एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। सूरा अल-हज 47। ये इशारा देता है कि कायनात में ऐसे मकामात और कैफियत मौजूद हैं जहां वक्त का तसव्वुर जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जैसा कि ब्लैक होल्स के गिर्द होता है। 3. आसमानी दरवाजे या वर्महोल्स। कुछ साइंटिस्ट्स का ख्याल है कि ब्लैक होल्स दरअसल कायनात के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए रास्ते या दरवाजे हो सकते हैं, जिन्हें वर्महोल्स कहा जाता है। कुरान में सूरह अल-हिज्र आयत 14 में एक अजीब मंजर बयान किया गया है, और अगर हम उन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगें। दिलचस्प बात यह है कि अगली ही आयत में फरमाया कि वे काफिर फिर भी ये कहेंगे कि हमारी आंखें बंद कर दी गई हैं, यानी हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर है जैसा ब्लैक होल में दाखिल होते वक्त रोशनी के गायब होने से पैदा होता है। 4. ब्लैक होल की आवाज। हालिया बरसों में नासा ने ब्लैक होल से निकलने वाली लहरों को आवाज साउंड वेव्स में तब्दील किया है, जो कि एक बहुत गहरी और खौफनाक गूंज जैसी है। कुरान में कायनात के इख्तिताम, अंत और सितारों के टूटने के जिक्र के साथ साथ अक्सर बड़ी आवाज या चीख अलसहा का जिक्र भी आता है, जो कायनाती तवानाई के अखराज एनर्जी रिलीज की तरफ इशारा हो सकता है। खुलासा समरी, ब्लैक होल्स महज मादा मैटर नहीं है, बल्कि ये कायनात के वे मकामात हैं जहां इंसान की अक्ल और तबीयत फिजिक्स के राइस कवानीन काम करना छोड़ देते हैं। कुरान का उनकी कसम खाना उनकी अजमत और कायनाती अहमियत को वाज़ेह करता है।